میرے ایک دوست ساتھی نے مجھے ابھی کہا کہ ذکر فکر میں خلل ہو رہا ہے، وہ جوش اور وہ جذبہ اور وہ ولولہ اب نہیں ہے۔ میں نے اس سے ذراہ تفنن پوچھا، میں آپ کے پاس کوئی موبائل ہے؟ کہا ہے۔ میں عرصہ ہوا آپ نے مجھے کوئی کال بھی نہیں کی، کوئی فون پر رابطہ بھی نہیں ہوا۔ میں انہیں سمجھا رہا تھا، ویسے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو صوفیاء ہوتے ہیں ان کا کلام جو ہے وہ رموز و اشارات ہوتے ہیں، تو میں اسے اشاروں سے سمجھا رہا تھا کہ جیسے موبائل اور یہ فون رابطے کا ایک ذریعہ ہے، تو اگر اپنی شیخ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا رہے تو یہ غفلت خود بخود بھاگتا جائے گا، پھر غفلت نہیں رہے گی۔ منقول ہے کہ امام فخر الدین رازی، آپ مبارک کتنے اللہ رب العزت کے ایک ایسے بندے ہیں کہ جنہوں نے، آپ اگر تفسیر کبیر پڑھیں گے تو انہوں نے تفسیر کبیر تصنیف فرمائی، آپ نے علوم میں کافی بہت ساری کتابیں لکھی ہے، عالم جید تھے، باعمل تھے۔ آپ کے زمانے میں حضرت امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی، دو نجم الدین گزرے ہیں، ایک کو نجم الدین صغریٰ کہتے ہیں اور ایک کو نجم الدین کبریٰ۔ جو بڑے بزرگ نجم الدین تھے، اللہ رب العزت کے برگزیدہ ولی تھے، تو نجم الدین کبریٰ آپ جب بھی ان پر سے گزرتے حضرت امام فخر الدین رازی پر، تو انہیں کہتے کہ فخر الدین، یہ ظاہر پڑھا رہے ہو، تھوڑا سا باطن بھی پڑھاؤ اور پڑھو، کل کو تمہارے کام آئے گا وہ۔ تو فخر الدین رازی سنتے جاتے اور کہتے یہ ایک ملنگ ہے، ایک درویش ہے، بھائی ان کی کیا بات، میں تو قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم دے رہا ہوں، خود پڑھ بھی رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں۔ کئی دفعہ آپ نے ان کو، نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ کچھ اس پہ بھی شغل کرو، یہ تمہارے کام آئے گا۔ ایک دن امام فخر الدین رازی کو بڑا غصہ آیا کہ بھئی روز یہ ملنگ یہاں سے گزر رہا ہے، روز مجھے کہتے ہیں۔ کہا بابا جی، میرے پاس جو یہ علم ہے نا، یہ میرے لیے باعث نجات ہے۔ تو آپ نے ان کو ارشاد فرمایا، بیٹا شیطان بہت بڑا دشمن ہے، اور جان کنی کا عالم ہونا، وفات قریب آئے تو یہ شیطان ورغلا دیتا ہے، بندے کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ کسی اللہ والے کا سایہ ہو نا سر پر تو وہ تمہاری پروٹیکشن اور حفاظت کرتا رہے گا۔ تو امام فخر الدین رازی نے کہا مجھے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر 1000 دلائل یاد ہے، 1000 دلائل میرے پاس ہے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو فرمایا، قانون یہ ہے کہ دو خصم، دو آپس میں بحث کرنے والے ہیں، ایک بندہ دلیل دے، دوسرا بھی دلیل دے، پھر وہ دلیل دے، یہ والا پھر دلیل دے، جن کی دلائل زیادہ ہو جائے وہ جیت جاتا ہے، اور ان کے مقابل میں جو ہوتا ہے اس کے دلائل کم ہوتے ہیں تو وہ خصم۔ کہا تیرے پاس اللہ کی وحدانیت کی 1000 دلائل ہے، لیکن شیطان اتنا خبیث ہے، اگر انہوں نے 1001 دلائل دیے تو آپ ان کے جواب میں کیا کہو گے؟ اس نے کہا مجھے نہیں گرا سکتے، اور خبردار آئندہ اگر میرے پاس آئے نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، دوبارہ میرے پاس مت آنا، دوبارہ میں تمہیں نہیں دیکھوں۔ اللہ کا بندہ تھا نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی، اس بات سے وہ ناراض ہو گئے، اس نے کہا نہیں میں ایسے نہیں جاؤں گا، قیامت والے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے دور میں ایک بندہ فخر الدین رازی نام کا تھا، آپ نے ان کو یہ نعمت کیوں نہیں دی؟ مجھے کوئی سند لکھ کے دو تاکہ میں بارگاہ الہی میں کل وہ پیش کر دوں کہ پروردگارہ میں نے اپنی حجت پوری کی،
اب اس نے نہیں مانا تو اس کی اپنی قسمت ہے. کہا ٹھیک ہے, کاغذ اور پنسل لایا جائے. کاغذ اور پنسل لائے, انہیں لکھا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, آئندہ تم میرے پاس مت آنا. اور نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو فرمایا اچھا یہ بھی لکھو کہ جب میری جان کنی کا عالم ہو اور میں دنیا سے جانے لگوں, اگر میرے زبان پر کوئی کلمہ کفر بھی جاری ہوا تو اس کی ذمہ دار میں خود ہوں, میرے بارے میں اللہ تم سے نہیں پوچھے گا, میرے پاس اس وقت بھی مت آنا. ہاں ٹھیک ہے, لکھ دیا. دستخط ہوئے, نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی نے وہ کاغذوں سے لیے اور گئے. کئی سال گزرے, امام فخر الدین رازی بیمار پڑ گئے اور جان کنی کا عالم شروع ہوا. شاگرد آس پاس بیٹھے ہیں اور شیطان سے مناظرہ بھی شروع ہوا کہ اللہ واحد لا شریک ہے. شیطان نے کہا نہیں, ثانی اثنین ہے. یہ وہ کرتے 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 یہ شروع ہوا. اچھا ضمن میں یہ بات آپ کو سمجھا دوں کہ مناظرے جب لوگوں کو ہوئے تھے کافی بزرگوں کے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا بھی ایک مناظرہ ہوا ہے. ایک دہری آپ کے پاس آئے تو کہا آپ کے پاس اللہ رب العزت کی وحدانیت کی کیا دلیل ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے, اللہ ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں, مجھے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں, فی البدیہہ ہے. تو امام فخر الدین رازی نے ان سے مناظرہ شروع کیا. اب حالات ایسی ہو گئی تھی کہ اب امام فخر الدین رازی لڑکنے لگے, لڑکڑانے لگے, زبان پسلنے لگی. تو شاگرد جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کچھ ایسے محسوس کیا کہ ہمارے استاد کی زبان لڑکڑانے لگی ہے. تو شاگردوں نے ایک دوسرے کو کہا چل یار نجم الدین کبریٰ کو بلا لیتے ہیں, یہ تو اب معاملہ خراب ہو رہا ہے. گئے کچھ شاگرد تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس گئے. انہوں نے کہا ہاں کیسے آنا ہوا؟ کہا ہمارے استاد جو ہے وہ ایسے لڑکڑا رہا ہے, زبان ایسی پھسل رہی ہے, تو آپ ہمارے ساتھ تشریف لے کے جائیں. انہوں نے وہ کاغذ اور وہ ٹکڑا اٹھایا, ان کو دکھایا یہ میرے اور ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا, میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا, کل کو بروز قیامت ان کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا, میں نے اپنی جو ذمہ داری تھی وہ پوری کی تھی, ان کے پاس گیا ہوں. وہ شاگرد رونے لگے, عاجزی کرنے لگے. اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ تو سخی ہوتے ہیں, جو بھی ہو جائے تو. کہا ٹھیک ہے وعدہ تو میں وعدے کا پکا ہوں, نہیں جاؤں گا, لیکن اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو وہ کونے میں میری لاٹھی میرا عصا پڑا ہوا ہے, وہ لے کے جا. نجم الدین کبریٰ نے فرمایا اس کو لے کے جا. اس شاگردوں نے وہ عصا اٹھایا, تو جب لے کے گئے وہاں پر تو جیسے عصا اندر داخل ہوا, اب شیطان نے دیکھا کہ ولی کا ایک جز اندر آیا ہے, شیطان بھاگا وہاں سے. تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی کے اس عصا کی برکت سے امام فخر الدین رازی مسکرائے اور کہا عمر را تمام نمودم مثل چوبی خشک نشدم. اب میں نے ساری عمر گزاری پڑھنے پڑھانے میں اور ایک سوکھی لکڑی جتنا میری عزت نہیں رہی. تو مشائخ نے فرمایا ہے کہ عصائے پیر بجائے پیر, فرمایا پیر کی جو عصا ہے, جو مرشد کی عصا اور لاٹھی ہے, وہ بھی ایسی ہے جیسے مرشد اور پیر ہی ہے, کیونکہ ان سے نسبت ہے نا. تو مجدد رحمت اللہ تعالی اس بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بندے کے دنیا اور آخرت کی امور میں سے کسی بھی امر میں کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو آپ مبارک فرماتے ہیں ذکر نہیں ہو رہا, فکر نہیں ٹھیک ہو رہا, دنیاوی کوئی پریشانی ہے, مالی صحت کی کوئی بھی پریشانی ہے, تو مجدد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں 2 رکعت نفل ادا کریں اور اپنی شیخ مقتدا کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنا دے, رب ان کی طفیل تمہارے مشکل کو حل فرماتا رہے. کہ جو رب نے فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ,
حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ سے بارہا مرتبہ ہم نے سنا کہ آپ مبارک ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عظیم جانب فراموشی محال است وزان جانب ندانم کی چہال است. فرمایا کرتے تھے ہماری طرف سے کسی کو بھولنا یہ محال ہے، ہم کسی کو بھولتے نہیں ہیں. اور فرماتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اذان جانب چہال است، تمہاری طرف سے کیا صورتحال ہے؟ آپ نے مجھے یاد رکھا ہے؟ اگر مجھے یاد رکھو گے یہ اللہ رب العزت نے، اچھا تب تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا سگنل ہوتے ہیں جو آپس میں پاس ہوتے ہیں. جب خود بندہ مسند ارشاد پہ بیٹھ جائے تو اللہ کریم دعووں سے بچائیں، بڑائی سے تکبر سے اللہ محفوظ رکھے. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا سالک، آپ کا مرید جو آپ سے منتسب ہے وہ آپ سے میلوں دور ہوں گے، لیکن جب وہاں وہ آپ کو یاد کریں گے تو تمہارے دل میں یہاں خود بخود کی محبت جاگ جائے گی، پھر تمہیں ایک سگنل ملے گا. اور اگر مرشد نے تمہیں یاد کیا ہے تو تم لوگوں نے بھی پریکٹیکلی یہ کیا ہوگا، جب بھی تمہارے مرشد نے تجھے یاد کیا ہے اسی وقت تمہارے مرشد کا عکس تمہارے سینے میں پڑک ہوتا ہے. حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا ایک مرید تھے، تو وہ جب وجد میں آ جاتے تو وہ آواز لگایا کرتے ہوتے تھے، ہائے دل بر جان واہ دل بر جان. تو حضور فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہائے دل بر جان کہہ رہا ہے، اپنے رب کو یاد کر رہا ہوگا. کریم آقا کو بھی دلبر کہتا ہے تو ان کو یاد کرتا رہے. فرماتے بڑا کیف ہوتا تھا ان کو، وجد ہوتا. تو فرماتے مجھ سے اجازت لی. اچھا ہمارے پر تو اللہ کا کرم ہے، پنجاب پر، پاکستان پر شیخ کے پاس جاتے ہیں جی، ماہانہ محفل میں گئے، اور زیادہ سے زیادہ اگر قریب ہے تو کہیں ہفتہ وار محفل میں گئے اور گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ گئے اور اجازت لی، اللہ حافظ، واپس آ گئے. تو جو سالکین سلوک کرتے ہوتے تھے، روحانی صاحب کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے تو کبھی وہ اپنی شیخ سے الگ نہ ہوتے، وہاں پڑے رہتے تھے. کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بی اذن و ضرورت ازو جدا نہ شود، بغیر اذن اور ضرورت کے اپنے مرشد سے. آپ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی بھی پڑھ رہے ہوں گے اور مہینے میں ایک دفعہ اسکول اور کالج جائیں گے تو پڑھیں گے آگے؟ نہیں، آپ کو روز جانا ہوگا، سلیبس پڑھنا ہوگا، وہ سارا کچھ پڑھنا ہوگا. حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کا وہ جو مرید تھا تو حضور کے پاس ہی رہتے تھے. فرماتے 2-3 سال گزرے، مجھ سے اجازت لی حضور میں گھر کا چکر لگا کے آؤں. گئے، چند دن گھر میں رہے، واپس تشریف لائے تو حضور مبارک صاحب فرماتے جیسے میرے سامنے آئے، فرماتے میں نے ان کی سینے میں ایک خاتون، ایک لڑکی کا تصویر دیکھا جو اس کے سینے پہ مجھے نظر آ رہا ہوتا تھا. فرماتے میں جیسے ان کی طرف دیکھتا تو مجھے وہ تصویر نظر آتی تو میں چہرہ پھیر لیتا، لیکن مجھے اس معمہ کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ یہ ان کو میں کیا دیکھ رہا ہوں، اس کے سینے میں کیا دیکھ رہا ہوں. فرماتے میرے ساتھ انہوں نے 2 سال مزید گزارے، اور بس وہی جب ان کو وجد ہوتا وہ کہتے ہوتے تھے ہائے دل بر جان، ہائے دل بر جان. فرمایا 2 سال بعد انہوں نے اجازت لی کہ حضور مجھے اجازت ہے، میں شادی کرنے جا رہا ہوں. اجازت دے دی، چلے گئے. 5-6 ماہ بعد مبارک صاحب فرمائے میں گھر کی صحن میں بیٹھا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، تو دروازے سے ایک خاتون اندر آئی. بس بتقاضۂ بشری میں نے ایک دفعہ اس خاتون کی طرف ایسے دیکھا تو میں نے دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ جو میرا خادم تھا اس کی سینے پر جو عکس جھلک رہی تھی وہ اس لڑکی کی تھی. تو فرماتے میں نے تو اس لڑکی کو دوبارہ دیکھا نہیں، لیکن جو زنان خانہ تھا وہاں چلی گئی. وہ میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کون آئی ہے، کہاں سے آئی، کہ وہ جو خادم ہے ان کے ساتھ کوئی آئی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کی کیا لگتی ہوگی.
تو حضرت فرما رہے تھے کہ میں باہر جب گیا تو دیکھا وہی ملنگ آیا ہوا ہے، لیکن میں نے جب ان کو دیکھا تو ان کی سینے میں اب وہ عکس مجھے نظر نہیں آئے. اب میرے سامنے بیٹھا لیکن وہ ان کو وجد اور کیفیت تو ہوا، لیکن وہ دلبر جان والی صدا غائب ہو گئی تھی. اب دلبر جان وہ نہیں کہہ رہے تھے. تو وہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا اکیلے ہو کوئی ساتھ ہے؟ کہا نہیں میری گھر والی میرے ساتھ ہے. میں کہا کون ہے گھر والی؟ کہا وہ جو ابھی گھر گئی تھی. میں نے کہا اچھا اب میں تجھے بتا رہا ہوں، تمہاری سینے پر میں نے 2 سالوں سے ایک خاتون کی تصویر دیکھی اور اب وہ تصویر نظر نہیں آ رہی. تو کہا حضور میں ان سے عشق کر بیٹھا تھا تو اس کی تصویر میری دل میں تھی تو آپ کو نظر آ رہی تھی، آپ اللہ کے محبوب اللہ کے دوست تو آپ کو نظر آ رہی تھی. اب وہ میری بیوی بنی، وہ والا عشق ختم ہوا تو تصویر بھی رفع و چکر ہو گئی. حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے رب نے مجھ پر اس دن یہ عقدہ کھولا کہ اگر آپ کسی غیر کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ان کا عکس تمہارے دل کے خانے میں نہا ہو جاتا ہے، اور اللہ کریم کسی بندے کو بصیرت اور بصارت دے تو وہ عکس کا مشاہدہ کر لیتا ہے. فرمایا اگر تجھے رب کی رضا کی خاطر تمہارے مرشد سے محبت ہو جائے، اپنی مرشد سے محبت ہو جائے، فرمایا وہ عکس مٹنے والا نہیں، وہ ہمیشہ رہتا ہے. پھر وہ تمہارے دل کے آئینے میں دوسروں کو بھی نظر آ رہا ہے. سچ بتائیں آپ سب کے چہروں میں، آپ سب کی سینوں میں اخونزادہ سیف الرحمن کی تصویر نہیں جھلک رہی؟ کوئی بھی بندہ آپ سے ملتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کو کہتے ہیں یہ کون ہے؟ کہ سیفی ہے. اور سیفی ہوتا کون ہے؟ وہ سیف الرحمن ہی کا تو مرید ہوتا ہے نا. تو ایک ایسی نسبت اگر آپ نے اس نسبت کو اپنے پلے باندھا نا، یار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کی رحلت مبارکہ کے بعد منتشر ہو گئی نا، کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر. آخری صحابی رہا تو تابعین کو اور تبع تابعین کو جب حضور کی یاد ستاتے نا کہ ہم حضور کو ہم نے دیکھنا ہے تو وہ جا کے اس صحابی کے سامنے بیٹھا کرتے ہوتے تھے، اس میں حضور کی جھلک نظر آتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور کو جب جنت کی طلب ہوتی کہ میں جنت کو دیکھ لوں اور جنت کی خوشبو سونگھ لو تو وہ سیدنا امام حسین کو دیکھا کرتے ہوتے تھے. فرمائے جب ان کو دیکھتا ہوں تو میں جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور آپ کے لعاب مبارک، آپ کی دہن مبارک، آپ کے ہونٹ مبارک کو آپ مبارک چوستے رہتے ہوتے تھے. فرمایا مجھے اگر جنت کی کسی چیز کی لذت کی ضرورت ہو تو میں ان حسنین مبارکین کے ان کے لب کو چوستا ہوں، مجھے جنت کی وہ لذت مل جاتے. تو نصیحت یہ ہے کہ جو شیخ نے آپ کو بتایا اسی کو پلے باندھے رکھو. جو تمہیں ورد وظیفہ دیا ہے اسی کو، مجھے تو تعجب یہ ہوتا ہے عامل حضرات کے پاس جاتے کہتے ہیں 1,00,000 دفعہ سورہ مزمل پڑھو، وہ لگا رہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کیا ہوا ہے جی؟ ہوا یہ ہے کہ جی مجھے کاروبار خراب ہے جی. تو بتایا گیا ہے کہ یہ یا ایھا المزمل پڑھو کاروبار کے لیے. میں ان کو کہتا ہوں کاروبار کے لیے نہ پڑھو، رب کی رضا کی خاطر پڑھو. جب رب راضی ہو جائے کاروبار بھی سنور جائے گا سارا کچھ. لیکن ڈائریکشن خطا کیا ہے، ڈائریکشن غلط لگی ہے تمہاری. حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کے پاس جب کوئی بندہ آتا، تو آج محمد علی صاحب نہیں آئے، ویسے ہوتا تو میں ان کو، تو جب آتے تو سامنے بیٹھتے، ینگسٹر ہوتے تھے، نوجوان جب آ جاتے مبارک صاحب کے پاس، جو آپ ان کو سامنے بٹھاتے تو پھر ان کو آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے عاشق ہو. تو وہ بندہ جو ہے نا وہ چھینپ جاتا کہ اللہ کی ولی ان کو سمجھ آ گئی کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں. تو مسکراتے کہا ہاں جی سرکار عاشق. تو فرمایا کس سے عشق کرتے ہوں؟ مجھے قربان میری کزن ہے ان سے عشق کرتا ہوں. تو آپ مسکراتے ہیں، فرماتے مجھے تمہاری اس عشق سے کوئی کسر و کار نہیں ہے، عشق کی چنگاری تمہاری اندر ہونی چاہیے. تو اپنی کزن سے محبت کرنے لگے ہو، جس سے بھی محبت کرنے لگے ہو تمہارا اپنا کام ہے. میرا کام یہ ہے کہ کزن سے تمہارے ڈائریکشن کو کٹوا کے رب سے ملانے والا کام ہے. بس
لیکن ہونا یہ ہے کہ تمہیں عشق کا مادہ ہو، عشق ہو تمہیں. مشائخ نے تو یہاں تک فرمایا کہ عشق مجازی جو ہے وہ سیڑھی ہے عشق حقیقی کے لیے. ہوتا کیا ہے؟ عشق مجازی میں بھی سلگنا ہوتا ہے، رونا ہوتا ہے، تڑپنا ہوتا ہے، محبوب کو یاد کرنا ہوتا ہے، دیواروں کے سایوں پہ بیٹھنا ہوتا ہے، سر ٹکرانا ہوتا ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. اور یہ عشق حقیقی جو ہے اس میں بھی سیم یہی چیزیں ہوتی ہیں. راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، محبوب کو یاد کرنا پڑتا ہے، سلگنا پڑتا ہے، تڑپنا پڑتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لیلا لیلا اور یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. بس وہ کہتے ہیں لیلا لیلا اور یہ کہتے ہیں الا اللہ الا اللہ. بس یہ فرق ہے اس میں. اور اگر کوئی لیلا لیلا سے ہوتے ہوئے نا الا اللہ تک آ گیا تو جہان کی ساری لیلائیں اس کے پیچھے ہوتی رہیں گے. پھر یہ آپ یوسف مصر کو دیکھیں علیہ السلام، کتنی دنیا کی مخلوق ان کے پیچھے تھی. یوسف کے دسترس میں زلیخا بھی موجود تھی، چاہتے تو ہزاروں زلیخا ان کے سامنے تھی، لیکن نہیں، اس نے جس زلیخا سے محبت کی نا لاکھوں زلیخا ان کے عاشق بنے ہیں. پہ تو مقصد یہ ہے کہ اپنے شیخ کے بتائے ہوئے وظائف کو ان کو آپ کرتے رہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب تمہیں نہ ملے. ضرور تمہیں اللہ رب العزت کا وصل و قرب ملے گا. اور اگر اسی کو کہتے ہیں باطنی اور روحانی رابطہ، بھئی کئی شکلیں ہیں، کئی اقسام ہیں. میں ایک شیخ نقش بندی، اگرچہ مجھے اس سے اختلاف بھی ہے اس بات پہ، لیکن ان کی ایک بات آپ کو سناؤں تو مجھے ان سے اختلاف ہے اس بات پر. وہ شیخ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف فرماتا ہے مگر شرک کو معاف نہیں فرماتا. تو وہ شیخ کہتا ہے کہ یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ہمارے مرشدین، یہ اللہ کے محبوب بندے، یہ بھی متخلق باخلاق اللہ ہوتے ہیں. متخلق باخلاق اللہ ہے یہ اللہ کے بندے بھی. تو رب کو شرک قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے ان بندوں کو بھی شرک قابل قبول نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ میرا مرید ہے تو ان کے دل میں میرا ہی محبت ہونی چاہیے بس، اور کسی غیر کی محبت ہو گئی ان کو. اس شیخ نے تو ڈائریکشن تبدیل کیا. وہ شیخ کہتے ہیں کہ کسی اور کو جائز ہی نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کے مرید کو جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے شیخ کے پاس چلا جائے. مجھے اس سے اختلاف ہے کیونکہ اکتساب تو تمام اولیاء اللہ سے یہ جائز ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں فرماتا، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، شرک کو معاف نہیں فرماتا. تو اللہ کی یہ بندی متخلق باخلاق اللہ ہے، یہ بھی اپنی محبت میں کسی دوسری شریک کو برداشت نہیں کرتے. تو آپ اپنی دل کی آبگینے میں، اپنے دل کے اس گھروندے میں اپنی محبوب، اپنے مرشد کی محبت کو سمائے رکھو، محبت اس میں رکھو، اور جو فرامین انہوں نے آپ کو بتائے اس پر عمل کرتے رہو. میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی آپ کی اچھی. اور اگر اس میں فطور آیا تو پھر جو ہے نا وہ ہم ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر یہ گھومتے پھرتے جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. آج کل تو بڑا آسان طریقہ ہے. آپ مکتوبات شریف دیکھیں امام ربانی صاحب کی، کہاں کہاں کے لیے انہوں نے نسخے لکھ کے، خطوط لکھ کے، وہ بدخشان کے علاقے، سمرقند میں، بخارا کی طرف، اور وہاں سے وہ کئی مہینوں کی مسافت کے بعد ایک مکتوب مل جاتی ہے ان کو. تو اسے رابطے کا تصور کیا کرتا ہوتا. آج کل تو آپ کے پاس سوشل میڈیا آیا، انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس، فون ہے آپ کے پاس. اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہو، اپنی شیخ کو، اپنی مرشد کے ساتھ کنیکٹ رہو، رابطے میں رہو گے تو اللہ کریم آپ کے حال پر آسانیاں فرماتے رہیں گے. رب کائنات ہمیں ہمیشہ حضوری دائمی عنایت فرمائے.
اور اللہ رب العزت ہمیں حقیقی رابطہ شیخ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب